سورۃ البینہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، تیری خوشی چاہتے ہیں اور تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ شروع کرتے ہیں۔ اس سورہ کا دوسرا نام لم یکن بھی ہے، اور حدیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں، اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس پر خوشی کے مارے ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور اس سورہ میں جو مضمون ڈسکس ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے بات تو یہ آتی ہے کہ اللہ نے آخر رسول کو کیوں بھیجا تمام دنیا کی طرف، یعنی دنیا کے لوگ خواہ اہل کتاب ہوں، مشرکین ہوں یا کسی بھی اور دین کے ماننے والے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی کفر کی حالت میں ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھا کہ اگر اللہ ان کی طرف رسول نہ بھیجتا، اور وہ رسول اللہ کی کتاب کو صحیح اور اصلی صورت میں ان کے سامنے پیش کرتا، یعنی جو پچھلی آسمانی کتابیں جن میں ان کے علماء نے ہی تبدیلیاں کر دی، جھوٹ اور سچ کو مکس کر دیا، تو اس کے بعد ایک ایسے رسول کی ضرورت تھی جو ان کو اللہ کی صحیح تعلیمات دیتا، اللہ کی طرف بلاتا، اور جو انسانوں نے حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے وہ رکھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس چیز کو ختم کرتا۔ اور اگلی آیات میں اہل کتاب کی وہ گمراہیاں، یعنی جن پر وہ جانتے بوجھتے چلے، علم آنے کے باوجود حق بات کو جھٹلایا اور ڈفرینسز رکھے دین اسلام سے، تو بات یہ ہے کہ ان کی گمراہیوں کی ذمہ داریاں انہی پر ہیں، یعنی بعد اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہر چیز کو واضح کر دیا ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود یہ گمراہ رہے، تو اس چیز کے یہ خود ذمہ دار۔ اور آگے یہ بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی نبی آئے سب کا ایک ہی دعویٰ تھا، ایک ہی پکار تھی، کیا کہ اللہ کو الہ مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی طرف پلٹو، استغفار کرو، یعنی تمام کے تمام انبیاء کی ایک ہی بات تھی۔ اور یہی چیز دین اسلام بھی کہہ رہا ہے، یعنی یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تمام انبیاء کا دین ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے، یہ کوئی نیا دین نہیں لے کر آئے۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر امہ کے لیے اللہ نے شریعت کے جو کچھ جو مناسک تھے، جو فرائض تھے، جو احکامات تھے، ان میں اللہ نے فرق رکھا ہے، لیکن ہر نبی کا دعویٰ یہی تھا کہ ایک اللہ کی طرف آؤ۔ اور پھر آخری آیات میں یہ بات آتی کہ اہل کتاب اور مشرکین کے جو رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو وہ بدترین خلائق ہیں، یعنی بدترین مخلوق ہیں زمین پر۔ تو جی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ جاتی۔ یہاں پر اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جن کے پاس پہلے انبیاء آئے اور ان پر کتابیں بھی نازل ہوئیں، یعنی یہود و نصارہ۔ اسی طرح مشرکین سے مراد وہ لوگ جو کسی نبی کے فالوورز نہیں تھے اور نہ ہی کسی کتاب کے ماننے والے تھے۔ اور قرآن مجید میں اگرچہ اہل کتاب کے شرک کا بھی ذکر کثرت سے ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ عیسائی کہتے کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، یعنی کھلم کھلا شرک۔ اسی طرح یہود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، سورہ توبہ میں یہ بات آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مریم میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بات کہتے ہیں کہ جس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یعنی یہ رحمان کا بیٹا بناتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، جبکہ وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ اور دوسری طرف جو گروہ ہے مشرکین کا، وہ سرے سے اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے، نہ یوم الآخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں گروہوں میں بڑا فرق ہے، یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ کم از کم یوم الآخرت پہ یقین رکھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں وہ بھی، یعنی دونوں گروپ ہی شرک کر رہے ہیں، دونوں ہی کفر کر رہے ہیں، لیکن ایک جو گروہ ہے وہ یوم الآخرت پہ بھی یقین رکھ رہا ہے،
کچھ انبیاء پہ بھی یقین رکھ رہا ہے اور کچھ کتابوں پہ بھی یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو مشرک ہیں وہ کسی بھی چیز پہ بلیو نہیں کر رہے۔ اور انہی کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ بات آتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو یہ ہیں کافر یعنی بت پرست۔ اور اس کے برعکس اہل کتاب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یوم الآخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی پلٹنا ہے، ان کو پتہ ہے قیامت کے روز جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن کیا ہے کہ شرک وہ بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر۔ اور آگے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے حالت کفر سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں تھی کہ ایک روشن دلیل یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ ضروری تھا۔ اب ان کے آنے کے بعد یہ بات بھی ممکن نہ تھی کہ یہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک حجت کا قائم ہو جانا، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہوا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو قرآن کریم کو بھیج کر ان کے لیے ایک حجت قائم کر دی۔ اب یہ روز قیامت اللہ کے سامنے کوئی ایکسکیوز نہیں رکھ سکیں گے، کوئی معذرت نہیں رکھ سکیں گے کہ اللہ اگر ہم ہدایت پر نہ تھے، یعنی ہم گمراہ تھے، تو نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی سامان ہی نہیں کیا، یعنی کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے، کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ تو یہ ہے وہ بات، انہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ حتیٰ تأتیہم البینہ، یعنی اللہ نے اپنی حجت قائم کر دی رسول کریم کو بھیج کر اور قرآن کریم کو۔ اب ان کے بعد کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس پر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے اپنا میسج دے دیا۔ جیسے پورے قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ فرما دیا کہ اللہ نے ہر بستی میں اس کو ہلاک کرنے سے پہلے ایک نبی اس کے مین مرکز پہ بھیجا، قریہ ہوتا ہے شہر، یعنی ہر بستی میں ہر شہر میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجا۔ اس کے بعد جب اس کی قوم نے اس کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا سامان کیا۔ اور پھر اللہ فرما دیتے ہیں اینڈ پہ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی پر ظلم کرے، ہاں یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یعنی اللہ کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ پھر اس کی ہدایت کا بھی انتظام کرتا ہے، اور اگر اس کے پلٹنے تک اس کو مہلت بھی دیتا ہے کہ شاید کوئی ان میں سے پلٹ آئے، توبہ کر لے۔ لیکن جب معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام فاجر کفار ہوتے ہیں اور ان کے پلٹنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو پھر اس بستی پر عذاب کا فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے، پھر ان کا مقدر یہی ہوتا ہے، تباہی۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رسولا من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے یعنی اس قرآن کریم کو پڑھ کر ان لوگوں کو سنائے، اور جس میں صحیح اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں، یعنی ایسے احکامات ہیں دین کے جو کہ معتدل اور سیدھے ہیں اور انسانیت کی رہنمائی کرنے والے، رحمت بن کر آئی ہے کتاب کریم۔ یعنی اس کو جو چھوڑ رہے ہیں وہ اپنے لیے تباہی کو مول رہا ہے، دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں تو ہے ہی، اور جو اس کتاب پر عمل کر رہا ہے یعنی جو شفا ہے انسانوں کے لیے، رحمت ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں تو کئی گنا کامیابی ہے۔ ایک سمپل سی مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھیں سبحان اللہ، ہمارا دین کون سی ایسی بات کا حکم ہمیں دیتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہے یا جو انسان کے لیے مضر چیز ہے۔ دیکھیں شراب سے اگر روکا گیا تو کیا ہے، وہ آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے، یعنی کہ یہ انسانی جسم کے لیے خطرناک ہے، مہلک ہے۔ اسی طرح آپ سود کو دیکھ لیں، جو سود سے روکا گیا تو اس کو کیا کہا گیا ہے، یعنی اللہ سے جنگ کرنے کے برابر۔ اور آج دیکھ لیں جو ویسٹ کی دنیا ہے وہ مانتے ہیں، جو اس کے عقل مند لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ سود نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، یعنی کس طرح لوگوں کو اس جال میں پھنسایا جاتا ہے، ان کو بڑا خوبصورت کر کے چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، گاڑی لے لو، گھر لے لو، سود پہ لو، اب وہ ساری عمر سود کو بھرنے میں لگا رہتا ہے، اور جب کوئی نہیں کر پاتا اس کے بعد وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا انسانیت کے لیے اچھی چیز ہے؟ یہ بہتر چیز ہے؟ اور بڑی سمپل سی بات، یعنی وہ رب کریم جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے اپنے بندوں سے، اسی کے بندے ہیں نا، کافر بھی مشرک، وہ سب کو دے رہا ہے، دنیا کی متاع سب کو مل رہی ہے، تو وہ کیسے اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو پسند کرے گا جس میں اس کے بندوں کے لیے خیر نہیں ہے؟ وہ تو سراپا خیر ہے، وہ ہر وقت خیر دینے کے لیے ہی اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا رب کریم ہمیں ایسی چیز یعنی ایسا حکم دے دے جو ہماری بہتری کے لیے نہ ہو، نہیں، ہماری بہتری ہے، ہر چیز میں بہتری ہے، بس ایک بار کیا ہے کہ ہم
اس کے اطاعت گزار بن جائیں۔ پھر دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور رزق میں کیا ہے؟ رزق میں خالی پیسہ آنا ہی نہیں ہے، یعنی انسانوں کو نیک کاموں کی توفیق دینا، یہ سب سے بڑی اللہ کی خیر، اور انہیں گناہوں سے بچا لینا، ہدایت کا راستہ دکھا دینا، تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کو پا لیتے ہیں تو آپ کا دل تھوڑے پر بھی مطمئن ہو جاتا ہے، سکون ملتا ہے اس چیز پہ۔ لیکن جب آپ اللہ ہی کو نہیں پاتے، آپ شیطانی رستوں پر ہی چل رہے ہیں، تو پھر دل کو کہیں سکون حاصل نہیں ہوتا، چاہے جو کچھ مرضی دنیا کے خزانے مل جائیں آپ کو۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، یعنی اہل کتاب نے اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ یعنی اس سے مراد یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ اکٹھے تھے، یہود و نصارہ اکٹھے تھے، ایک چیز پر جمع تھے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے، یعنی ان میں سے کچھ مومن ہوئے اور اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی۔ اور بات یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیوں فرمایا کہ انہوں نے تفرقہ کیا، ڈفرینسز کیے بعد میں دین اسلام میں؟ کیا وجہ ہوئی؟ وجہ یہ کہ یہ علم رکھتے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں، جیسے ہم نے سورہ صف میں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے پیچھے ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، یعنی ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں خوشخبریاں تھیں، ان کا حلیہ مبارک تھا۔ اور دوسرے پارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو۔ اب اس مثال کے بعد کوئی اور چیز رہ جاتی ہے؟ کیسی خوبصورت دلیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی، یعنی اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں رہتی، یعنی ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو، تو کوئی اپنے بیٹے کو نہ پہچانتا ہوگا، تو یہ ایسے جانتے تھے، یعنی ان کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق بات کو جھٹلایا اور نبی کی صفات کا تذکرہ جو ان کی کتابوں میں موجود تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ اور اگلی آیت میں بات آتی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی بات تو یہ ہے کہ ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، اور ابراہیم حنیف کے دین پر رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھا دین ہے، یعنی سیدھے راستے کی طرف، اللہ کی طرف لے جانے والا دین۔ اور آگے بات آتی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، جیسے پیچھے ہم بات کر رہے، دونوں ہی اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ فی نار جہنم خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہ بدترین خلائق ہیں، یعنی بدترین مخلوق ہیں یہ۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں سورہ محمد میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، یعنی صرف یہ کھانا پینا انجوائے کر رہے ہیں زندگی میں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا رب کون ہے، اس نے کہا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ رہی ہے۔ نستغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کو کفر کی حالت میں ہی موت آئی، اس پر کائنات کی ہر شے لعنت کرتی ہے۔ اور پھر جہنم کے عذاب کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وہ عذاب ان سے کم نہیں ہوگا، ایک دن بھی کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان کو موت آئے گی۔ یہ موت کو پکاریں گے، مانگیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اور جیسے سورہ غافر میں بات آتی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، یعنی جہنم کے جو داروغہ ہوں گے ان سے کہیں گے اپنے رب سے کہو ایک دن ہی ہم سے عذاب کم کر لے، تو وہ داروغہ جو ہیں وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے تمہیں ڈرانے کے لیے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، تو انہوں نے وہ کہیں گے پھر اب خود ہی پکارو تم اپنے رب کو، اور اب اس پکار کا کوئی فائدہ نہ۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ہم پر کچھ ٹھنڈا پانی ہی بہا دو، لیکن جنتی جواب دیں گے کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، یعنی یہ حال ہوگا۔ اور اس دن جو آگ سے بچ گیا وہ رسوائی سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آگ سے بچائے، آمین یا رب۔ اور اسی طرح ان کے مختلف عذاب کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ کس طرح کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، اور آج جو دنیا میں بڑی عزت والے ہیں ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ، یعنی تم اس کو جھٹلاتے تھے، اب دیکھو یہ۔ اور کھانے کو ان کے لیے کیا ہے؟ زقوم کا درخت، یعنی نہایت بدبودار اور کڑوے ذائقے والا پھل جو جہنم کی
تہ سے نکل رہا ہوگا اور اس کے پتے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، اور اسی کو جہنمی کھائیں گے اور وہ ان کی بھوک بھی مٹائے گا نہیں، اور پھر ان کو پینے کے لیے کیا ہے؟ زخموں کا دھون، پیپ، نعوذ باللہ، یہ چیز جہنمیوں کو دی جائے گی۔ تو یہ ہے مہمانی جہنمیوں کی۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان اور عمل صالح، تو وہ لوگ ایسے ہیں جیسے سب سے بہترین مخلوق، یعنی وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو دل سے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یعنی ایمان اور عمل صالح یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پورے قرآن کریم کو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پر آپ کو یہی بات ملے گی، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ برائیاں ہوں گی لیکن اللہ ان کو دور کر دے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سپر ہیومن ہیں یا جن سے کوئی برائیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان تو خطا کار ہے، برائیاں تو ہوں گی، خطائیں تو ہوں گی، لیکن کیا ہے، اللہ نے کئی جگہ پر فرما دی کہ میرے وہ بندے جو کہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے چھوٹے گناہ خود ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر متقین کی صفات کیا ملتی ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو قائم رکھنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، سائلین کا حق ہے ان کے مال میں، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے، یعنی تہجد کے وقت اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے والے۔ پھر سورۃ الفرقان میں ہم کیا پڑھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے جو جاہلوں سے گریز کرتے ہیں، یعنی اگر کبھی سامنا پڑ جائے جاہلوں سے تو وہ ان کو کہتے ہیں سلام، اور پھر بیجا خرچ نہیں کرتے اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی جو اعتدال کا راستہ ہے اسی اپناتے ہیں، نہ فضول خرچ ہیں اور نہ ہی بخیل ہیں، اور دنیا کی فضول باتیں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نہ ہی کوئی تجارہ، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، کوئی چیز ان کو اس چیز سے غافل نہیں کرتی، اور اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنے والے ہیں، کیا ہے، یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی وہ اللہ سے طلبگار ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی اولادوں کو، ان کے ازواج کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور انہیں متقین کا امام بنائے، اور پھر اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، امانت دار ہیں، یعنی امانتوں کو رکھنے والے۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے آگے رکھی ایمان والوں کے، متقین کی۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، یعنی ان کے لیے جزا ہوگی، بہترین جزائے خیر ان کے رب کے پاس، کیا ہے، جنات عدن، یہ جنت عدن جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے، ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا، یعنی کیا ہی خوبصورت بات اللہ نے فرما دی، رضی اللہ عنہم، اگر اللہ راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے، یہی تو مطلوب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کریں جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں اور جن سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ سے راضی ہوں، اگرچہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، رضی اللہ عنہم، ہمارے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، اس کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں، وہ اپنی رحمت سے جسے چاہے جو چاہے عطا کرے، تو اللہ سے طلبگار ہیں اس کی رضا کے، آمین یا رب۔ تو جی سورۃ البینہ مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔